بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا پروگرام حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے، ان کے کام سے، ان کی شخصیت سے منسوب ہے۔ حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ یوں تو ضرورت ہوتی ہے کسی بھی اہل قلم کو، کسی بھی شاعر کو تعارف کے لیے کسی نہ کسی زبان کا سہارا لینے کی، لیکن فارسی زبان کا تعارف مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہے کہ آپ کے کلام ان لوگوں کو بھی سمجھ میں آتے ہیں کہ جو فارسی سے ناآشنا ہیں۔ آپ کے کلام قلب پہ ایسے وارد ہوتے ہیں کہ دل تڑپنے لگتا ہے، مچلنے لگتا ہے۔ گویا آپ کی کیفیات میں اتنی حقیقت، سچائی اور اخلاص تھا، حضور سے آپ کا عشق و محبت اس منزل پر تھا، اس نہج پہ تھا کہ اسے آج بھی سنا جائے تو وہ شخص جو دنیا کے نہ جانے کن معاملات میں مشغول و مصروف رہتا ہو، لیکن یکدم جب سماعوں سے آپ کے مصرے ٹکراتے ہیں، تنم فرسود جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پش مردہ آوارہ ز عیسیاں یا رسول اللہ، تو انسان کو گویا یہ لگتا ہے کہ یہ تخاطب مجھ سے ہے۔ ہر انسان اسے اپنے وجود پر اس کے اثرات جو ہے وہ دیکھتا ہے، اپنی کیفیات کو بدلتے ہوئے دیکھتا ہے، اور اس میں وہ تڑپ بیدار ہو جاتی ہے جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار پاک سے دوری کی، ہجر کی، فراق کی تڑپ ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، تڑپ کا، سوز کا، فراق کا ایک دوسرا نام مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات ہے، اور مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ دنیا علم و فن کے ممتاز مایہ ناز چہرے، اور وہ جو چہرے ہی سند ہیں ماشاءاللہ، ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، اور اکثر و بیشتر آتے ہیں کسی تعارف کی محتاج جو شخصیات نہیں ہیں۔ الحمدللہ آج بھی وہ ہمارا انتخاب ہے۔ ظاہر ہے مولانا عبدالرحمن جامی ہوں تو پھر انتخاب بھی بڑا دیکھ بھال کے ہوتا ہے۔ سب سے پہلی نشست پر تشریف فرما ہے ہمارے آپ کے ہر دل عزیز حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت کم اتفاق ہوتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو ہے مجھے وقت گزارنے کا موقع ملے، لیکن مولانا جامی آج بہانہ بنے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، وسیلہ بنے۔ ہاں وسیلہ بنے۔ تو میں دوسری نشست پر تشریف فرما ہے، ہاں میں تو ہمیشہ یہی کہا کرتا ہوں کہ دا گریٹ سر پروفیسر انوار احمد زئی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر بڑی نوازش آج آپ تشریف لاؤ، مولانا عبدالرحمن جامی ہوں اور آپ کا وقت مل جائے تو بڑی اچھی میں تو اسے حضرت جامع کا تصرف کہوں گا کہ طلب فرمایا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میں مفتی اسماعیل نورانی صاحب قبلہ آپ سے آغاز چاہتا ہوں، اور آغاز ظاہر ہو تو حسب روایت نسب کی بات ہوتی ہے، زمانہ ولادت کی بات ہوتی ہے، پھر اس کے جو احوال ہوتے ہیں اس پہ ذرا روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ آج ہمیں ایک عارف کامل، عارف صادق حضرت علامہ عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی بزم میں حاضر ہیں۔ ہاں، اور وہ اپنے ذکر کے ذریعے ہماری بزم میں موجود ہیں۔ بالکل، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس شرکت کو اور گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ آپ کا جو نام نامی اس میں گرامی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ عبدالرحمن ہے۔ ہم جب پورا نام ذکر کرتے ہیں نسب کے طور پر تو علامہ عبدالرحمن ولد نظام الدین احمد بن محمد جامی دشتی رحمہ اللہ تعالی، ٹھیک، 9ویں صدی ہجری کے معروف ترین اکابر علماء میں اور بزرگوں میں، کیونکہ 817 ہجری 23 شعبان المعظم آپ کی تاریخ ولادت ہے اور سنہ ولادت ہے، اور اس کو عیسوی کے اعتبار سے 15ویں صدی عیسوی قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ 1414 عیسوی میں 7 نومبر کو آپ کی ولادت ہے۔ ٹھیک۔ حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مختلف القابات بھی ذکر کیے گئے ہیں، جن میں عماد الدین بھی ہے، نور الدین بھی ہے، زیادہ تر علامہ نور الدین کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو القابات ہیں تو وہ محض القابات نہیں ہیں، بلکہ آپ کی شخصیت کا عکاس ہیں وہ، کیونکہ عماد الدین جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دین کا ستون ہے، تو آپ اپنی اس تمام صلاحیتوں کے روشنی میں، اپنی کارکردگی اور اپنے کارناموں کے اعتبار سے بلا شبہ جب دیکھا جائے تو آپ عماد دین ہیں، یعنی دین کا ایک ستون ہمیں نظر آتے ہیں، اور اللہ نے ان کے ذریعے سے دین کو بہترین تقویت عطا فرمائی۔
اور لوگوں میں جو دین اور دین کی حلاوت منتقل ہوئی ہے اس میں ایک بڑا نام علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ دین تو کئی لوگ منتقل کرتے ہیں، حلاوت منتقل کرنا کسی کسی کے زمرے میں آتا ہے، تو علامہ جامی ان میں سے ہیں کہ جنہیں اللہ نے معرفت کی چاشنی بخشی تو انہوں نے لوگوں کے دلوں میں اس کو منتقل کیا ہے۔ پھر نور الدین بھی ہیں آپ، یعنی کہ دین کی روشنی کو پھیلانے والے ہیں، دین کے نور کو لوگوں تک پھیلانے والے ہیں۔ جب آگے چل کر گفتگو میں ان کی کتابوں کا ذکر آئے گا اور ان کے کارناموں کا ذکر آئے گا تو یہ بات واضح ہوگی، جو ہم ابتدا میں ایک بات کہہ رہے ہیں کہ وہ نور الدین ہے، تو یہ بات واضح ہوگی کہ بلا شبہ نور الدین ہے، وہ بلا شبہ عماد الدین ہے، کیونکہ اللہ نے انہیں خاص مقصد کے لیے تخلیق بھی فرمایا اور منتخب فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو۔ آپ کا جو ایک آبائی تعلق ہے، تو آپ کے والد جو نظام الدین ہیں اور آپ کے جد امجد محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، تو تسلسل نسب کے اعتبار سے آپ کا تعلق فقہائے احناف میں ایک بڑی شخصیت ہے جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اور امام شافعی کے استاد ہیں، حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان کی ایک صاحبزادی ہیں جو کہ حضرت علامہ جامی کے جد امجد کے نکاح میں آئی ہیں۔ تو یوں علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خانوادہ اور ایک بڑا عظیم تعلق ہے نسبی اعتبار سے حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، اور آپ کے والد حضرت نظام الدین احمد بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا تعلق خراسان سے ہے، علاقہ دشت سے، جہاں سے جب اس وقت وہاں کچھ یورش پیدا ہوئی، کچھ تباہی علاقے میں آئی اس وقت کے سیاسی حالات کے تناظر میں، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر علاقہ جام کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی ہے، جو کہ اب کے افغانستان کے صوبہ غور کا ایک علاقہ یا ایک قصبہ ہے جام۔ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت چونکہ یہاں اس علاقے میں ہوئی تو اس تعلق سے آپ جامی کہلاتے ہیں۔ گو کہ آپ نے اس کو ایک علاقے کی، گو کہ آپ یہ شاعرانہ تخلص کے طور پر بھی آپ نے اس کو اختیار فرمایا جامی کے لفظ کو، جو کہ آپ کی شاعری میں جا بجا ہمیں یہ تخلص نظر آتا ہے۔ تو اس میں ایک طرف تو آپ اس علاقے کی نسبت کو بھی قرار دیتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ جامی مجھے کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے مشائخ کے اندر ایک بزرگ ہیں حضرت شیخ الاسلام احمد جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو آپ ان کے ساتھ چونکہ ایک بڑی عقیدت رکھتے تھے، اس تعلق سے بھی آپ کو جامی کہا جاتا ہے۔ اور جب شاعرانہ تخلص پر آگے چونکہ شاعری پر باقاعدہ بات آئے گی، میں صرف لفظ جامی کے تعلق سے ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں کہ انہوں نے پھر اپنے اشعار میں ایک جگہ اپنی اس نسبت کو واضح کرتے ہوئے اور تواضع کرتے ہوئے اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے یہاں تک فرمایا، اور لفظ جامی کو پھر علاقے سے نہیں بلکہ جام کے معنی میں لیا ہے انہوں نے۔ کہتے ہیں کہ میرا جو تعلق اس بزرگ سے ہے حضرت احمد جامی رحمۃ اللہ علیہ سے، تو میں نے جو کچھ کہا ہے وہ ان کے جام کا ایک گھونٹ ہے، اور میں اس تعلق سے جامی کہلاتا ہوں۔ یہ گویا کہ مختلف حوالے ہیں جس میں علاقائی تعلق بھی نظر آ رہا ہے، عقیدت کا تعلق بھی نظر آ رہا ہے۔ تو آپ کا نام حضرت علامہ نور الدین عبد الرحمن جامی والنظام الدین احمد بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، 23 شعبان المعظم 817 ہجری آپ کا سنہ ولادت ہے۔ ٹھیک ہے سر، یہ تو ابتدائی تعارف کے حوالے سے بڑا ماشاءاللہ خوبصورت انداز اختیار کیا مفتی اسماعیل نورانی صاحب نے، بڑا تفصیلی طور پر ایک جائزہ ہو گیا۔ علمی سفر کا آپ نے کب آغاز کیا، اور اس میں میں چاہتا ہوں کہاں کہاں کی پھر آپ کو سیر ہوئی، مطلب کہاں کہاں جانے کا اتفاق ہوا علم سمیٹنے کی غرض سے، کیا فرمائیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح مفتی صاحب نے تعارف فرمایا، یوں بھی اور ویسے بھی حضرت نور الدین عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں جو عام تاثر ہے وہ ایک شاعر کا ہے، نعت گو کا ہے، عاشق رسول کا ہے، صلی اللہ، مہجوری کی کیفیت کو منضبط کرنے اور منظم کرنے والے شاعر کا ہے، جس کا ثانی کہیں اور نہیں ملتا، اور اتنا خاص ہو گیا یہ تعارف۔ جی ہاں، لیکن ساتھ بات یہ بھی ہے کہ ہم صرف انہیں نعت گو شاعر سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح آپ نے ابھی اشارہ فرمایا، میں ان کے علمی تبحر کے حوالے سے کہیں پہنچنے کی کوشش کروں گا اور ان کے اسفار بھی آ جائیں گے جی، لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آپ کی زیادہ تصنیفات جو ہیں وہ نثر میں ہیں۔ اچھا، مشہور آپ شاعر کی حیثیت سے، بتلائیے۔ مثلا آپ کی ایک کتاب بہارستان جو گلستان اور بوستان کے انداز میں لکھی ہے، اچھا، اور وہ لکھی بھی کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ کے 3 فرزند تھے،
دو کمسنی میں اللہ کو پیارے ہوئے، اللہ اور جو ایک یہ تھے، انہیں یہ تربیت دینے کے لیے خود نصاب بنا رہے تھے، اللہ کو کچھ اور منظور تھا، یہ بھی نوجوانی میں چلے گئے۔ اللہ تو انہوں نے کہا کہ ایک گیا ہے، ہم، آنے والے سارے نوجوانوں کے لیے یہ بہارستان ہے۔ اللہ اکبر، آپ اشارہ دیکھ رہے ہیں، اللہ تو یہ اپنے لیے یا اپنے خانوادے کے لیے یا اپنے فرزندوں کے لیے ہی نہیں جیتے، ہم، یہ کائنات کو دینے کے لیے جیتے ہیں، اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم مقروض ہیں تو قرض ادا کر رہے ہیں، واہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں ان میں سے۔ واہ، اب میں تزکیہ بابری کا ایک جملہ عرض کرتا ہوں، بلکہ دو جملے عرض کرتا ہوں۔ تزکیہ بابری نے، بابر نے، ظہور الدین بابر نے یہ لکھا ہے کہ اس وقت، اب چونکہ یہ بات کی چیز ہے، وہ حوالہ دے رہا ان کا، تو جامی حضرت جامی کے زمانے میں وہ کہتا ہے کہ علوم عقلی اور نقلی میں ان سے بڑا کوئی اور صاحب علم نہیں تھا۔ اللہ اور آگے کیا لکھ رہا ہے؟ یہ بات میں اس لیے نہیں لکھ رہا ہوں کہ حضرت جامی کا تعارف ہو، میں اپنی نجات کے لیے یہ لکھ رہا ہوں، اس لیے کہ انہیں کسی تعارف کی حاجت نہیں۔ حاجت نہیں ہے۔ اب بادشاہ وقت جو ہے وہ یہ بات کہہ رہا ہے۔ تو ہوا یہ تھا کہ کم سنی میں یہ اپنے والد گرامی کے ساتھ، اس لیے کہ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت سعد الدین، اور کچھ لوگ سعید الدین لکھتے ہیں، وہ کاشغری، یہ ان سے باقاعدہ علم حاصل کر رہے تھے، اور وہ صاحب سلسلہ تھے، کو معلوم ہے کہ وہ نقشبندی سلسلے کے، لیکن بہت ہی کم عمری میں 11 سال کے تھے کہ آپ سب سے پہلے اپنے والد گرامی کے ساتھ ہرات کی طرف گئے، اور وہاں بھی خاص طور سے وہ علاقے جہاں اس وقت علم کے مراکز کہلاتے تھے، وہاں دونوں جگہ گئے۔ اب جب دونوں جگہ گئے تو یہ خود بھی لکھتے ہیں آگے، بہارستان میں بھی جملہ ہے کہ میں تو اسی دن کھو گیا تھا جس دن ان دونوں جگہ پر گیا۔ اللہ اکبر، اب وہ علمی اعتبار سے کھونا ہے، ظاہر طلب علمی، بالکل، کہ میں وہاں جا کے اپنی ذات اور اپنا حوالہ اور اپنا خاندان بھول گیا، اور یہاں آ کے علم کو میں نے اپنا حوالہ بنایا، اللہ اکبر، اور یہیں کا میں ہو کر رہ گیا۔ اس کے بعد یہ الگ بات ہے کہ جب وہ آپ کی عمر 60 سال کی تھی، بلکہ ایگزیکٹلی 60 سال کی تھی، تو آپ کو حج کا شرف حاصل ہوا، اللہ اکبر، اور وہاں سے واپسی پھر آپ کی جو ہوئی ہے نا، وہ بغداد بھی آپ گئے ہیں، کربلا گئے ہیں، سیستان گئے ہیں، اور ایران میں مشہد اشرف گئے ہیں، اور خاص طور سے تبریز گئے ہیں، اور یہ سب جگہوں پر جب جا رہے ہیں اللہ تو سیر کرنے نہیں جا رہے ہیں، ہاں بیشتر تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، یہ کیسا جذب علم کرنے جا رہے جذب کرنے، ہیں، واہ سیکھنے جا رہے ہیں، واہ، اور سیکھنے اس لیے جا رہے ہیں کہ اب اسے پھر سکھانا ہے، اللہ آگے جا کے مرتب کرنا ہے۔ منتقل تو فرمایا، آپ کیا، میراث نہ سمجھا بلکہ منتقل کیا۔ تو اس لیے آپ آگے جانے کے بعد یہ شاعری آپ کا ایک حوالہ ہے، ورنہ جو نثر میں خاص طور سے مثنویاں آپ نے جواب میں لکھی ہیں، اور ان میں کہیں کسی مثنوی میں جواب لکھ رہے ہیں لیکن کہیں تقلید اور تتبع نہیں ہے، کریٹیویٹی ہے، اور ہاں بالکل خلاقی ہے، یہ طے شدہ بات ہے۔ اسی طرح یہاں بھی جب وہ لکھ رہے ہیں بہارستان، تو گلستان اور بوستان کے حوالے سے ضرور لکھ رہے ہیں، بلکہ اس کی نقل نہیں ہو رہی ہے، اس کی تصویر نہیں بن رہی۔ کیا بات ہے سر، بہت اچھے، بہت عمدہ، اور بڑے منفرد، اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفرنٹ انداز سے ہم نے دیکھا کہ سر نے بھی ماشاءاللہ میرے سوال کا جواب دیا۔ مزید کچھ سوالات میرے سامنے ظاہر ہے، مولانا عبدالرحمن جامی کے حوالے سے جو ہے آپ کے اسفار بھی ہیں، حج کا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے، اور اسپریچول جو بلانگنگز ہیں، ان کی جو فیملی بلانگنگز ہیں، وہ مفتی صاحب نے قبلہ نے ماشاءاللہ وضع کی ہیں۔ بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے پھر ملاقات، مزید کچھ سوالات مولانا نور الدین عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم جو پیش نظر ہے، تو ظاہر ہے آپ کی شخصیت بھی پیش نظر ہے، آپ کا کام بھی پیش نظر ہے، اور آج ذرا بات جو ہے وہ محض نعت گو شاعر کی نہیں، عاشق رسول کی نہیں، بلکہ آپ کا جو علمی ورثہ، جو علمی اسفار ہیں، اور آپ جو کس پائے کے آپ عالم دین ہیں، اس طرح آغاز ہوا کہ اکابر علماء میں وقت کے آپ کا شمار ہوتا ہے، تو مزید اس کو آگے بڑھاتے ہوئے مفتی صاحب آپ کی طرف قبلہ، علمی سفر کے بعد ظاہر ہے ایک اسپریچول ٹریولنگ بھی ہوتی ہے بندے کی، وہ روحانی سفر کا جو آغاز ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ پھر آپ نے کن بزرگوں سے اکتساب فیض کیا، کہاں سے آپ نے ماشاءاللہ اکتساب کیا؟ اور اس کے علاوہ شیخ طریقت بھی میں چاہوں گا آپ کے کون ہیں، ان کا بھی ذکر خیر ہو۔ جی دیکھیں کہ حضرت علامہ عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے
بنیادی جیسے ابھی علم کا جو ذکر ہوا، بس اس میں خلاصتاً کرتے ہوئے روحانیت کی طرف، کہ آپ نے ابتدائی تعلیم تو اپنے والد ماجد سے حاصل فرمائی، اور اس کے بعد پھر والد ماجد کے ساتھ ہی پھر آپ ہرات کی طرف تشریف لائے، اور ہرات میں پھر بہت سارے اساتذہ تھے، بہت سارے مشائخ تھے، ان سے مختلف علوم و فنون آپ نے حاصل کیے ہیں۔ بعض مشائخ سے مزید علم حاصل کرنے کے لیے آپ وہاں سے ہرات سے سمرقند کی طرف بھی تشریف لے گئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اور اس دوران میں آپ کے اندر ایک طبیعت میں کچھ بے چینی جب آپ نے محسوس فرمائی، اور نہیں سمجھ میں آ رہی تھی یہ بات کہ اب یہ بے چینی کس قسم کی ہے، جبکہ علم بھی حاصل ہو رہا ہے، سفر بھی ہو رہے ہیں، اساتذہ کی بارگاہ میں بھی حاضری ہو رہی ہے، مشائخ بھی موجود ہیں، اور ان سے وقتاً فوقتاً رابطہ بھی ہے، معاملہ ڈائگنوس نہیں ہو پاتا، بالکل زانو تلمس بھی طے ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو بے چینی کون سی ہے یہ؟ اللہ۔ اسی بے چینی کے عالم میں تھے کہ ایک دن جب وہ رات میں سوئے اور ایک خواب میں آپ بزرگ کو دیکھتے ہیں، جن بزرگ کا ابھی ذکر ہوا، حضرت شیخ سعد الدین محمد کاشغری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو وہ خواب میں جلوہ افروز بھی ہیں، اور براہ راست انہیں مخاطب کر کے فرمانے لگے کہ تمہیں ایک دوست اور رفیق کی ضرورت ہے۔ اچھا، یعنی یہ گویا وہ جو دل کی بے چینی تھی اس کا علاج بتایا، اور ایک طبیب حاذق ہی دراصل پہچان سکتا ہے کہ کس کو کیا تکلیف ہے، اچھا اور یہ بھی مرض صرف اشارہ ہی دے رہے ہیں، مطلب اشارہ دے رہے ہیں، اور اپنی طرف ہی آنے کا اشارہ دے رہے ہیں، کیونکہ آئے انہی کے پاس تھے سب سے پہلے، تو فرما رہے کہ تمہیں ایک دوست کی ضرورت ہے، اور وہ تمہارے لیے اس وقت ناگزیر ہو چکا ہے۔ تو بس حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد جب بیدار ہوئے تو اس پر غور کرنے لگے، تو غور کرتے کرتے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ مجھے ایک خاص اب اشارہ کیا جا رہا ہے کہ میں ان تمام تر علوم و فنون کے ساتھ ساتھ اور اپنے اس سفر کے ساتھ ساتھ اب میں ایک روحانی سفر اختیار کروں، اور کسی ایسے شخصیت کی اب تلاش میں نکلوں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مجھے قریب کر دے، اور اس علم ظاہر کے اندر ایک ایسا پہلو مجھے مل جائے کہ جس کے ذریعے سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاؤں۔ چنانچہ حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ پھر وہاں سے سمرقند کی طرف تشریف لے گئے، سمرقند سے پھر آپ خراسان کی طرف تشریف لائے۔ خراسان میں جب تشریف لائے تو یہاں پر آپ کی ملاقات ہوئی حضرت شیخ سعد الدین کاشغری جو خواب میں آئے تھے، انہی سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد پھر ان کے ساتھ آپ نے باقاعدہ ایک وقت اختیار کیا۔ اچھا یہ وہی سعد الدین کاشغری رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ جب علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ پہلے اپنے والد کے ساتھ ابتدائی علوم کے لیے ہرات میں آئے تھے، تو سعد الدین کاشغری وہیں ایک قریبی مسجد جہاں علامہ جامی کا قیام تھا، اس کے قریب ہی سعد الدین کاشغری اپنے کچھ حلقہ احباب کو لے کر کے کچھ تعلیم و تعلم فرمایا کرتے تھے، اور وہاں بیٹھا کرتے تھے۔ علامہ جامی وہاں قریب سے گزرتے تھے، اور اپنے علوم کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے وہ وہاں سے جایا کرتے تھے۔ تو اس وقت سعد الدین کاشغری نے اپنے بعض شاگردوں کے سامنے ایک بات فرمائی کہ یہ شخص عجیب ہے، ہم اس پر فریفتہ ہیں لیکن یہ ہماری طرف ابھی متوجہ نہیں ہے۔ اللہ، یعنی یہ اشارہ تھا کہ یہ ایک وقت آئے گا کہ یہ آنے والا ہے ہمارے پاس، اور فرما رہے کہ ہم اس پر فریفتہ ہیں، ہم اس پر فریفتہ ہیں، اور یہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہے۔ چنانچہ ایک وقت گزرنے کے بعد جب یہ پورا مرحلہ گزرا، خواب میں یہ آئے، توجہ کرائی گئی، اور پھر اس کے بعد اب جب یہ خود انہی کی خدمت میں پہنچے تو اس موقع پر انہوں نے فرمایا کہ شہباز اب دام میں آ گیا ہے۔ شہباز فرما رہے ہیں انہیں، اور ابھی اس مراحل سے گزارا نہیں، مگر شہباز تو یہ ان کیفیات کی طرف اشارہ تھا کہ جو طبعی طور پر، فطری طور پر آپ کے اندر اللہ نے ودیت فرما دی تھی، یعنی وہ روحانی پرواز تھی گویا کہ جو اللہ نے آپ کے لیے مقرر فرمائی تھی، آپ کے اندر ودیت فرمائی تھی۔ چنانچہ یہ حضرت سعد الدین کاشغری رحمۃ اللہ علیہ، نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے یہاں پر ملاقات بھی کی، اور ان سے خرقہ ارادت بھی آپ نے حاصل فرمایا، اور انہی کو پھر اپنا شیخ آپ نے ظاہر فرمایا ہے، انہی کے ساتھ آپ نے زیادہ وقت بھی صرف فرمایا۔ لیکن اس کے علاوہ آپ کے مشائخ میں، مشائخ طریقت میں ہمیں اور بھی بہت اکابرین نظر آتے ہیں، جس میں خاص طور پر حضرت خواجہ علی سمرقندی، سمرقند کے بہت بڑے بزرگ تھے۔ اس کے علاوہ حضرت خواجہ قاضی زادہ رومی رحمۃ اللہ علیہ، روم کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے۔ ان مشائخ کی طرف آپ نے باقاعدہ روحانی سفر بھی کیے، جس طرح سے علمی سفر آپ باقاعدہ کیا کرتے تھے، روحانی مدارج کے لیے بھی آپ باقاعدہ سفر فرمایا کرتے تھے۔ بالکل ایسا۔ انہی میں ایک بہت بڑا نام حضرت خواجہ ناصر الدین خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، جو کہ مشائخ نقشبند میں ایک بہت بڑا نام ہے، اور ان کو تو علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی بعض تصانیف میں، بعض تحریرات میں انہیں اپنا مخدوم
کے قرار دیا، اپنا استاذ لکھا انہیں، کیونکہ ان سے آپ نے باقاعدہ اکتساب فیض فرمایا ہے حضرت خواجہ عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، جن کے پھر الگ سے تفصیلی واقعات ہیں کہ ان سے جو آپ نے اکتساب فیض کیا ہے فقط روحانی طور پہ یا تعلیمی معاملات میں بھی؟ کچھ تعلیمی معاملات ہے، زیادہ تر روحانی آپ کا ان سے معاملہ رہا ہے۔ تو سعد الدین کاشغری رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہمیں اس میں سر فہرست نظر آتا ہے، اور علماء نے پھر ایک پورا سلسلہ لکھا ہے کہ ان تمام واسطوں سے آپ کا سلسلہ خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جا ملتا ہے۔ تو یوں گویا کہ ہم بجا طور پر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علامہ عبد الرحمن جامی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں یعنی سلسلے کے اعتبار سے، اور پھر آپ کی نعتوں میں ہمیں وہ ایک سلسلے کی روحانیت کی کیفیت بھی نظر آتی ہے، کیونکہ آپ کی طبیعت میں، آپ کی تحریر میں وہ خالص محض علم نہیں ہے، بلکہ اس علم کے ساتھ علم کی رونق بھی ہے، رونق بھی موجود، اور وہ رونق روحانیت کے تعلق سے ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہے۔ کیا بات ہے! ظاہر ہے تعلیمی اسفار اپنی جگہ، روحانی اپنی جگہ، اور مشائخ کی طرف بڑھنا وہ ظاہر ہے اسپریچول پاور کو اپنے اندر بندہ جو بلڈ اپ کر رہا ہوتا ہے، اور پھر مولانا عبد الرحمن جامی جیسا اکابر عالم ہو، بصیرت بھی کمال کی، اشارتاً تو سر ہم نے ذکر کیا سمرقند کا بھی، ہرات کا بھی، اور دیگر مقامات کا، لیکن ایک تو آپ کا سفر حج ہے جو کہ ظاہر ہے آپ کی ذات ہو، اور وہ سفر حج ڈسکس نہ کیا جائے تو بڑا ادھورا سا رہتا ہے معاملہ۔ سفر حج کے ساتھ ساتھ دیگر اسفار کی طرف بھی، مطلب اسپیسیفک کویسچن کے طور پہ میں چاہتا ہوں آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کا سفر حج اور دیگر اسفار، ان کی طرف ذرا روشنی ڈالی جائے۔ جب پہلے تو میں عرض کروں کہ یہ جو ابھی حوالہ آیا ہے حضرت کے مسلک کا اور ان سب چیزوں کا، تو بنیادی بات ہے کہ حضرت سعد الدین کاشغری جو تھے جی وہ خلیفہ تھے حضرت بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی، اللہ جو کہ سلسلے کے معید ہیں، سلسلے کے موجد ہیں، آغاز کر رہے ہیں، ان کے خلیفہ تھے بالکل، اور مستند خلیفہ تھے۔ اس کے بعد آپ کے یہاں جو علم حاصل کیا اور روحانی فیض آپ نے پایا، تو یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے، نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ یہ جو کیفیت ہے، اس نے پھر کیا کیا کہ آپ کو انہوں نے ارشاد کی منزل عطا فرمائی۔ تو یہ سلسلہ صرف یہی نہیں ہے سیکھنے کا، سکھانے کا، اور نقشبندی سلسلے میں ارشاد کی منزل پر آ جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے خلیفہ، ان کے وصال کرنے کے بعد ان کے منصب پر اور ان کے معاملات کو آگے چلانے کی ذمہ داریاں آپ پر ہوتی ہیں، ظاہر ارشاد والا یہ چیز جو ہے۔ دوسری بات یہ خوبصورت طریقے سے آپ نے فرمایا کہ پہلے ہی سے حضرت سعد الدین کاشغری آپ کے خواب میں نظر آئے تھے۔ دیکھیے یہ سلسلہ چلتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خواب میں حضرت بابا فرید گنج شکر نظر آ رہا ہے، اور آپ ان کے چھوٹے بھائی کے پاس جا کے کہہ رہے ہیں یہی شکل ہے نا، یہی صورت ہے نا، یہی تقسیم ہے نا، تو ایک دم وہ کہتے ہیں کہاں دیکھا آپ نے انہیں؟ تو یہ نہیں بتایا کہ خواب میں دیکھا، کہنے کہ صرف مجھے یہ پوچھنا۔ تو میں کیوں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، تو آپ کے ساتھ بھی اسی انداز کا ہوا کہ بتا دیا گیا کہ تمہاری منزل کیا ہے اور تمہارا راستہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد میں حج کا ایک عجیب واقعہ ہے۔ دیکھیے حج سے جب آپ حضور کے یہاں حاضری کے لیے آئے ہیں، اللہ اکبر، معمولی بات نہیں ہے، اللہ اکبر، معمولی بات نہیں ہے۔ بالکل سر، بالکل بھئی عاشق رسول حج کر کے دربار نبوی میں آ رہے ہیں تو آ رہے ہیں، لیکن انہیں روک دیا گیا۔ جب روک دیا گیا اور دوسروں کو نہیں روکا گیا تو انہیں تشویش ہوئی کہ یہ رب العالمین کیا کوتاہی ہوئی ہے، کیا بات ہے۔ پتہ چلا کہ روکا گیا ہے کسی سبب سے، کچھ معلومات رات کو ان لوگوں کو جنہوں نے روکا تھا۔ یہ دیکھیے اللہ کی طرف سے اسباب ہوتے ہیں، حکمت ہے، مصلحت ہے، ایک مقام دینے کا حوالہ ہے کہ انہیں خواب میں ایسی چیزیں نظر آئیں کہ تمہارا یہ جو شخص ہے نا، یہ مہمان ہمارا ہے، ہم دیکھتے یہ ہیں کہ تم اس کی کتنی تعظیم اور تکریم کرتے ہو۔ اللہ، وہ جس جلو میں اور جلوس میں اور انداز میں یہاں آئے ہیں، تو پھر آپ نے یہاں چوکھٹ پر سر جھکاتے ہوئے، سجدہ ریزی نہیں، وہاں یہ بات کہی ہے کہ ایک بندہ حاضری کے لیے آ رہا تھا، آپ نے اس مرتبے سے طلب فرمایا ہے، اس سے زیادہ میں اور کیا طلب کروں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دیکھیے یہ حج کا سفر اور یہاں حاضری کا سفر اشارہ ہے، اور اشارہ اس انداز میں کہ آپ جب جا رہے ہیں، آپ مجھے بتائیے آج آپ تو خود ماشاءاللہ محافل کے دلہا ہیں، جی، شہزادے ہیں،
جب ان محفلوں میں حضرت جامی کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں اللہ تو کیا قلوب جو ہیں وہ منقلب نہیں ہوتے؟ بالکل. اور اگر منقلب آج بھی ہوتے ہیں الفاظ میں اتنی حرارت ہے کہ انسان تڑپ اٹھتا ہے. تو یہ جو کیفیت ہے یہ منتقل کرنے کے لیے آپ کو اس انداز میں بلا کر اور کچھ بتایا جا رہا ہے نا. پھر جب واپس آئیں، جس طرح میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے تذکرہ کیا، وہاں زیادہ قیام آپ نے بغداد میں کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی میں عرض کر دوں کہ بغداد کے بعد اور جگہ گئے ہیں، لیکن ترکی کو نہیں بھولنا چاہیے. اس وقت ترکی میں جو موید ثانی تھا اس کو پتہ چلا کہ آپ کے یہاں کی فارسی اور ترکی دونوں کمالات کی ہیں، تو آپ نے پھر انہیں بلایا. اور یہاں آپ کو میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جب یہاں آئے ہیں تو پھر آپ نے ترکی زبان کو انرچ کیا. یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ ان کریٹکس کا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ترکی زبان کو متمول کرنے والے حضرت جامی ہیں. اللہ اکبر. یعنی فارسی ایک طرف ہے، عربی ایک طرف ہے، ان کی اپنی کیفیت اپنی طرف ہے، لیکن وہاں جا کے انہوں نے ترکی زبان کو متمتع کیا ہے. ہاں کیا کہنا. تو یہ ساری باتیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہ غیر معمولی شخصیات چنی ہوئی ہیں اور آپ کو پھر اسی لیے اسفار سے گزارا جاتا ہے، سلیکٹڈ، اور پھر دربار رسالت سے، جس طرح رسالت آپ نے سے فرمایا ایک اعزازات جو یہ تو دیکھیے ٹوکن ہے نا. ہاں یہاں تو اگر بھائی یہ آپ ہمارا ہے. کوئی ثبوت مانگے تو اس سے بڑی سند اور کیا ہوگی کہ ہم نے یہاں بتا دیا کہ کس اعزاز کے ساتھ ہمارا عاشق آتا ہے ہمارے کیا دربار. کہنے. سبحان اللہ. سر آپ نے اس طرح محافل کا ذکر کیا تو دیکھیں ایک عجیب بات ہے کہ چونکہ سلسلہ نقش بند سے آپ کا تعلق ہے، نقش بندیہ سلسلے سے آپ کا تعلق ہے، اور آج اہلیان چشت کے ہاں مولانا جامی کے بغیر بات نہیں بنتی. ان کی محافلیں سجتی ہے، کسی بھی سلسلے کی محافل ہوں، مولانا جامی کا کلام پڑھا جائے تو یہ ضروری نہیں ہے. مطلب آج بتانا بھی مقصود نہیں ہے. مطلب چشتی سمجھ رہا ہے ہمارے ہیں، سہروردی سمجھ رہا ہے ہمارے ہیں، قادری سمجھتا ہے ہمارے ہیں، اور نقش بندی تو آپ ہیں ہی اور وہ سمجھتے ہیں. مطلب سب کو فیوز و برکات آپ نے عطا کیے، نہ صرف چہ جائے کہ نقش بندی سلسلے والے اس بات کے دعوے دار. خاص طور سے جو میں عرض کروں جی معذرت کے ساتھ جی کہ یہ جو نعت کی صنف ہے، جی نعت کا تحفہ ہے، نعت کی کیفیت ہے، یہ تو تمام سلاسل میں ایک ہی انداز ہے. بالکل صحیح بات. بات جہاں آ کے تھوڑی سی رکتی ہے یا سمجھنے کی ہوتی ہے وہ یہ کہ اس نعت کو آپ پڑھ کیسے رہے ہیں اور کون پڑھ رہا ہے. کون پڑھ رہا ہے. صحیح بات. مطلب ویسے ہی پڑھ رہے ہیں یا کسی مزامیر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. ہاں اس میں بھی حضرت خواجہ اجمیر کا وہ جملہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب ان سے کہا کہ مزامیر کے ساتھ، تو انہوں نے کہا یہ مزامیر ان کے ہیں، مضامین ہمارے ہیں. کیا کہنے. تو مضامین یہ ہیں حضرت جامی کے. بہت خوب، بہت عمدہ جملے کے ساتھ. بالکل ٹھیک. میں جو ہے لطف آیا مجھے اس بات کا بھی، ظاہر ہے اس سے بھی وضاحت ہوتی ہے. تو مضامیر ان کے اور مضامین ہمارے، اور یہ تمام مضامین دربار رسالت سے عطا ہوتے ہیں، تبھی اس طرح ان میں کیفیات باقی اور جاویدانی رہتی ہیں. بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات، لاسٹ سیگمنٹ ہوگا انشاءاللہ. تو آخر میں 2 سوالات میں انشاءاللہ حضرات علم سے کروں گا. ملتے ہیں آپ سے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. چوں ماہ در ارض و سما، تاباں توئی رشک ملک نور خدا، انسان توئی. کیا خوبصورت انداز تھا، کیا طرز بیاں تھا. قلمی ورثے کے بارے میں چاہوں گا مفتی صاحب قبلہ، اور آپ کی جو تصانیف ہیں جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں ماشاءاللہ وقت کے اکابر علماء میں، اور اسفار آپ کے خاص طور پہ کہاں نہیں آپ علم کے لیے گئے، تو اس حوالے سے بتائیے گا. تصانیف آپ کی جو منظر عام پر ہیں اور جو غیر مطبوعہ بھی اگر کوئی ایسا سلسلہ ہے تو ذکر کریں. جی، علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ ایک کثیر التصانیف شخصیت ہیں، اللہ. اور اللہ نے آپ کو بہت ہی ملکہ عطا فرمایا، قلم سیال اللہ نے عطا فرمایا آپ کو، اور بہت زندگی کے ساتھ جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے تحریر فرمایا ہے. جس عنوان پر آپ نے قلم اٹھایا بھرپور طریقے سے آپ نے اس پر لکھا ہے. خاص طور پر ایک کمال بات یہ ہے علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں اور ان کی تصنیفی صلاحیتوں میں کہ انہوں نے متنوع موضوعات پر اور علوم و فنون پر آپ نے قلم اٹھایا ہے. اچھا. ایسا نہیں ہے کہ اگر یعنی کئی علوم و فنون. جی بالکل ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک شاعرانہ مزاج ہے تو صرف ایک شاعری آپ نے کر دی، یا اگر نثر میں بھی لکھ رہے ہیں تو ایک خاص آپ کا حوالہ ہو کہ اس تصوف کا ایک مزاج ہو. ایسا نہیں ہے، تصوف کا مزاج بھی ہے تو تصوف پر بھی آپ نے قلم اٹھایا ہے.
یعنی اگر ہم ان کی تصانیف کو مطالعہ کریں اور ان کے صرف عنوانات کو اگر ہم پڑھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ وہ ایک بہترین مفسر قرآن بھی ہیں، اللہ کیونکہ انہوں نے بعض اجزاء کی تفسیر بھی لکھی ہے۔ اچھا۔ سورۃ البقرہ کی الگ لکھ لی، سورۃ الفاتحہ کی الگ لکھ لی، اچھا۔ اسی طرح قرآن کریم کے بعض اجزاء کی الگ الگ انہوں نے یعنی مکمل عنوانات قرآن کے کی نہیں لیکن جی بعض بالکل، اجزاء کی۔ مکمل طور پر انہوں نے اس پر ورک نہیں کیا۔ مثنویوں میں بھی اس کا حوالہ ہے، یعنی تشریحات اور تفسیر کا۔ جی اچھا، حضرت۔ مفسر قرآن یعنی کہا جائے یعنی گا۔ ہمیں ظاہر بالکل آپ ایک نے- تفسیر کا پہلو ان کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ ان کو قرآن مجید پر ایک گہری نظر بھی تھی اور ایک ان کا ذاتی شغف بھی تھا قرآن کریم سے، کیونکہ جتنا بھی پھر ان کے اندر معرفت ہے، جذب ہے، ظاہر ہے، تصوف وہ ہے، تو personal تو وہ belonging منبع سے و ہی سر چشمہ تو قرآن ہے نا، ہاں، تو اس لیے قرآن سے ان کا براہ راست تعلق ہمیں نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر مفسر قرآن کے بعد نمبر آتا ہے محدث کا، تو حضرت جامع محدث بھی نظر آتے ہیں۔ واہ۔ کیوں کہ انہوں نے حدیث پر بھی کام کیا ہے۔ اچھا۔ ایک باقاعدہ کتاب لکھی حدیث شرح حدیث ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی زہد کے حوالے سے مختلف روایات ہیں کہ جس میں انہوں نے حضور علیہ السلام سے کچھ سوالات کیے، یا ایک زہد کی جو طبیعت تھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ میں، تو ان کی کچھ الگ روایات ہیں۔ حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح حدیث ابو ذر کے عنوان سے ایک الگ سے کتاب آپ نے تحریر فرمائی، اس میں اس حدیث کے نکات آپ نے قلم بند فرمائے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ شرح اربعین کے عنوان سے انہوں نے 40 احادیث کو، اور یہ ہمارے کئی بزرگوں کا طریقہ رہا کہ چونکہ ایک حدیث بھی ہے حضور علیہ السلام کی جس میں بشارت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے میری امت کے لیے 40 احادیث کو جمع کیا تو قیامت کے دن وہ زمرہ علماء یا زمرہ فقہا میں اٹھایا جائے گا، شفاعت کی بھی بشارتیں آئی ہیں۔ تو کئی اکابر علماء نے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے 40 یا 40 سے زائد احادیث کو جمع کرنے کا اہتمام کیا۔ چنانچہ کئی علماء کی 40 ہیں، خصوصاً امام نووی کی تو مشہور 40 نووی تو مشہور ہے، اسی طرح 40 جامی بھی ہے، یعنی اس میں تو انہوں نے خیر شرح کی ہے، تو شرح 40 حدیث کے نام سے انہوں نے 40 حدیث کی شرح بھی کی۔ کچھ اور بھی ان کے حدیث پر اس طرح کے کام ہمیں نظر آتے ہیں، تو یہ ایک محدث بھی ہمیں نظر آتے ہیں حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر اس کے علاوہ حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ تصوف پر بھی آپ کا ایک بہت بڑا کام ہے۔ فصوص الحکم، علامہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرۂ آفاق کتاب فصوص الحکم، اس کی شرح آپ نے لکھی ہے۔ یعنی خود فصوص الحکم کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، اس میں اتنے دقائق ہیں اور اس کو مطلب یہ کہ پڑھنے کے لیے بہت غور و خوض، ایک خاص منصب، ایک خاص مرتبہ چاہیے۔ وہاں پہنچ کر بھی ہر شخص دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں سمجھ گیا اس کتاب کو۔ علامہ جامی اس کتاب کی شرح لکھ رہے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا یعنی یہاں مطلب؟ سے آپ کا علمی جو مقام ہے وہ جی بھی واضح تباہر علمی کا اندازہ کیجئے کہ ان کو فصوص الحکم پر مہارت ہے، ورنہ کوئی آدمی اس کی شرح کی جرت کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ نے ان پر راز کھول دیے فصوص الحکم کے، تو حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی بھی شرح لکھی۔ اس کے علاوہ تصوف پر آپ کے اور بھی رسائل ہیں، جیسے ابھی مثنوی شریف کا بھی ذکر آیا کہ آپ کی اپنی بھی کچھ اس حوالے سے تصوف پر اور مثنوی کے عنوان سے اپنی کتاب ہے۔ ہفت اورنگ کے نام سے آپ کی 7 مثنوی کو جو قلم بند کیا گیا اس کو ایک کتاب قرار دیا گیا ہے۔ اگر اس کو الگ الگ کر دیں تو وہ باقاعدہ 7 کتابوں کے طور پر بھی علماء نے لکھا، یعنی ویسے کل تصانیف کی تعداد 38 لکھی گئی ہے، 38 کتابیں ان کی، اور اگر ہفت اورنگ کو الگ الگ کر دیں تو تقریباً 45 تک آپ کی تصانیف کی تعداد جا پہنچے گی۔ پھر یہ تو وہ عنوانات ہیں کہ جو مستقل عنوانات کہے جاتے ہیں، الگ الگ متفرق عنوانات بھی، مثلا آپ نے موسیقی پر ایک رسالہ تحریر فرمایا، علم موسیقی پر اور اس کے جو بھی مبادیات ہیں یا باریکیاں اس پر، عروض و قوافی اور شاعری پر آپ نے الگ سے ایک رسالہ قلم بند فرمایا۔ یعنی متنوع الگ الگ ٹاپکس جو جس پر رسائل لکھے جاتے ہیں عام طور پر، علامہ جامی نے اس پر بھی قلم ورثہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے چھوڑا ہے۔ اس کے علاوہ مدارس عربیہ کے اندر برسہا برس سے کتاب شامل نصاب ہے شرح جامی، شرح جامی پڑھائی جاتی ہے، نحو کی ایک مشہور کتاب ہے، یہ گرامر کی اور نحو کی کتاب ہے۔ کافیہ کی یہ شرح ہے، علامہ حاجب ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ کتاب کافیہ نحو کے موضوع پر، علامہ جامی نے اس کی شرح لکھی اور اپنے بیٹے کے لیے لکھی تھی، ضیاء الدین یوسف کے لیے، چنانچہ اسی نام کی وجہ سے انہوں نے اس کا نام فوائد ضیائیہ رکھا، بعد میں وہ شرح جامی کے عنوان سے مشہور ہو گئی۔ تو اللہ نے ایسی مقبولیت دی کہ وہ آج تک پڑھائی جاتی ہے مدارس میں، ہر مکتب فکر میں تقریباً وہ شامل نصاب ہے۔ تو اس طرح ان کی اور بہت سی، بہارستان کے جیسے قبلہ نے حوالہ دیا نصائح پر، نوجوانوں کی اصلاح پر، تو گویا کہ کوئی تفسیر پر دیکھنا چاہے، حدیث پر، علامہ جامی کی شخصیت کے مختلف گویا کہ ہمیں چمکتے دمکتے رنگ نظر آ رہے ہیں، جس میں قرآن بھی نظر آ رہا ہے، حدیث بھی نظر آ رہی ہے، علم فقہ بھی نظر آ رہا ہے، اصول بھی نظر آ رہے ہیں، روحانیت بھی نظر آ رہی ہے، شاعری پر ان کے دیوان باقاعدہ موجود ہیں، وہ ایک الگ تفصیلات ہیں، شاعری بھی نظر، تو نظم و نثر ہر اعتبار سے انہوں نے امت کے لیے کام کیا، دین کے لیے خدمات انجام دی ہیں۔ بس ضرورت ہے کہ
ان میں سے جس غور و قدر ہو فکر سکے کیا جائے اور جن حاصل تصانیف کو ہم پڑھ سکتے ہیں یا اس کے تراجم ہمیں میسر ہوں تو ان کو حاصل کر کے ضرور ہم علامہ جامی سے قرب حاصل کریں تاکہ ان کے توسط سے ہمیں حضور کا قرب حاصل ہو سکے۔ کیا بات ہے۔ مولانا جامی عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام کا جو رنگ ہے اور جو ڈھنگ ہے اور جو آہنگ آپ کے ہاں نظر آتا ہے اس پر بھی کوئی بات کی جائے تو کوئی شک نہیں کہ اس مقام تک آنے کے لیے بہت سارے لوگوں کے نام آئیں گے اور ان میں حضرت جامی منفرد اور ممیز و ممتاز نظر آئیں گے۔ اور میں کہوں گا کہ تاباں توئی مطلب ان کی طرف تخاطب ہوگا میرا کہ آپ روشن منارہ بنیں اپنے علم میں اور اس میں اپنے مقام جی ہاں، یہ آپ نے ابھی شروع میں بہت اچھی مطلب اور اچھی باتوں کے ساتھ یہ بھی فرمائی تھی کہ ہجر ان کا موضوع ہے۔ اب یہ تاباں توئی پہ مجھے خیال آ رہا ہے، لیکن اس میں بھی یہ دیکھیے کہ ہجر ان کا وہ موضوع ہے کہ جسے بار بار دہرا کر وہ اگر حاضری کے منصب پر نہ ہو تو حضوری کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہجر حضوری کی طرف لے جاتا ہے نا۔ بے شک، اور ایسا ہجر اب یہ دیکھ نسیمہ جانب بتا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن، ہائے ہائے، یہ مطلع جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ آپ زندہ کس لیے ہیں اور مقصود حیات کیا ہے اور مہجوری کیا ہے اور پھر حاضری کے لیے تمنا کیا ہے۔ تو یہ ایک کیفیت، پھر یہ کہ بار بار آنے کی بات، مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش خدایا ای کرم بارے دیگر کن۔ اللہ، اب یہ بارے دیگر جو ہے اس کی گنتی نہیں، ہاں انلیمیٹڈ، اس کی گنتی نہیں، تو یہ اور کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہی مہجوری برداشت نہیں ہو رہی۔ تو یہ ان کا خاص وصف ہے۔ میں بہت ہی احتیاط سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت جامی کے اشعار کی جو تاثیر ہے وہ بجائے خود ایسی ہے کہ جو فارسی نہیں جانتا وہ بھی جھومتا ہے جی، اور اس کے بعد پھر معلوم کرتا ہے کہ اس کا مفہوم کیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ وہی تاثیر ہے کہ جو وہ مرتسم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو ہماری محافل ہیں سما کی یا محافل نعت کی، اس میں جو لوگ نعت پیش کرتے ہیں اس میں حضرت جامی کے توسط سے وہ اپنی راسخ العقیدگی ظاہر کرتے ہیں، اور یہ بڑی بات ہے کہ وہ حوالہ انہیں بناتے ہیں راسخ ہونے کے لیے۔ یہاں میں ضرور کر دوں کہ ایک آدھ چیز ایسی ضرور ہے کہ جس کی طرف توجہ ہمیں دینی چاہیے۔ اس پر ہماری ایک بار بات بھی رہی ہے کہ کہیں کہیں پڑھنے والا غلطی کرتا ہے۔ مثلا وہ جامی کہتا ہے، سمجھتا یہ کہ مقطع ہے، حالانکہ وہ ہے کہ جامی رود۔ آپ نے سابقہ پروگرام میں جامی رود میری از چشم ماں، ورنہ اگر جامی رود ہوگا تو از چشم ماں گرامر کے لحاظ سے نہیں ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ استمراری، زمانہ استمراری کا واحد غائب ہے، شروع کا ٹکڑا، ٹھیک ہے، اور یہ واحد متکلم اتنے ہے۔ باریک انداز سے آپ ہی دیکھ سکیں گے، ہم تو سنتے آئے پڑھتے آئے، اور جامی رود مطلب رائج ہو چکا ہے۔ اب ہاں، تو اس لیے جامی رود، جان جا رہی ہے، از چشم ماں میری آنکھوں سے، اللہ، جلوہ نما بہر خدا، جلوہ نما، ہاں جلوہ نما بہر خدا، ہاں جلوہ نما بہر خدا، اور پھر جانو دلم ہر دو فدا، جانا توئی جانا توئی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ فدا ہونے کی بات بھی، مہجوری کی بات بھی، اور یہ کہ جان جا رہی ہے، اور اب ایک ہی تمنا ہے، وہ یہ کہ جلوہ نما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کیفیت جو ہے وہ عام طور سے کسی اور جگہ نہیں ملتی۔ یہ تخصص ہے، امتیاز ہے، شان ہے، مقام ہے کہ وہ آدمی جو ارشاد کی کیفیت میں ہے وہ افکار کی طرف بھی آ رہا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اور وہی بات ہے جو اکابرین کا خاصہ رہا اس کلام کے حوالے سے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی نے حضور کی بارگاہ میں معروضات پیش کیے ہیں تو پہلے حضور کی بارگاہ میں سلام کی اپیل اور التجا رہی نظر آئی، حضور کے اوصاف نظر آئے۔ بہت سارے کلام مولانا جامی کے وہ بھی ہیں جس میں خالصتاً نعت سے آغاز ہو رہا ہے۔ مولانا جامی کا یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کام ہے، اللہ رب العزت کی بہت بڑی عطا ہے۔ دربار رسالت سے جو اعزازات آپ نے فرمایا نا سر نے کہ جو ارشاد کے مقام پہ ہو کر بھی افکار کی طرف جو ان کے معاملات ہیں، جو ان کا سفر علمی سفر ہی محض نہیں بلکہ روحانی سفر، وہ جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ بے چینی جو ڈائگنوس نہیں ہو پا رہی تھی، اور وہ جب کسی شیخ کامل کی قربت سے انہیں عطا ہوا تو دونوں طرف سے نگاہ کیجئے مولانا جامی آپ کو مکمل صحت کے ساتھ ایک مینارہ نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت
ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے بہت خوبصورت انداز سے، آج پروگرام بہت ڈیفرنٹ ہوا ہے اور لوگوں کے سامنے ایک بہت اچھے انداز سے سیر حاصل، صحت یاب تعارف مولانا جامی کا آپ لوگوں نے پیش کیا۔ بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ ناظرین اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔